حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله ثم قال أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر الوالدين ثم أي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الخلق ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے درود و سلام بے شمار و لاتعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کے رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر انسان کے پاس مال ہو نا مال کوئی بندہ آئے اس سے مال چھیننے کی کوشش کرے اور وہ اس بندے کے ساتھ ہاتھا پائی کرے کہ میں نے تجھے مال نہیں چھیننے دینا نہیں دینا بدلے میں وہ اسے قتل کر دے تو فرمایا وَهُوَ شہید یہ بندہ شہید ہے اگر کوئی بندہ ہمارا گھر چھیننے کی کوشش کرے مال چھیننے کی کوشش کرے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے ہم دفاع کے اندر مارے جائیں تو یہ شہادت کے درجات ہیں اور جو افضل ترین شہادت ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا علائے کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا اللہ کے راستے میں انسان اپنی جان بھی لٹا دے مال بھی لٹا دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان افضل شہید ہے اللہ کے ہاں مال اس کا اللہ کے راستے میں لگ جائے جان اس کی اللہ کے راستے میں لگ جائے شہید ہو جائے جان دے دے تو یہ افضل ترین شہید ہے آج جو موجودہ صورتحال ہے چاہے وہ کشمیر کی ہو یا فلسطین کی مسلمان جو ہیں بری طرح کٹ رہے پس رہے تو آج میں آپ کے سامنے چند گزارشات اسی حوالے سے کرنی ہے کہ شہید کا مقام اہمیت کیا ہے اللہ کے ہاں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کے اندر موجود ہیں، ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں ایک بڑا لشکر لے کر نکلوں اور تب تک لڑتا رہوں جب تک میں محمد شہید نہیں ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دل کرتا ہے سواریاں ہوں، مجاہد ہوں، میں انہیں لے کر اللہ کے راستے میں نکلوں اور جہاد کروں۔ فرمایا ہاں ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ جو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں میرے دائیں بائیں، یہ جو تھوڑی سی فوج اللہ نے مجھے دی ہے، وسائل نہیں ہے، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ انہیں لے کر نکلوں اور جا کر لڑا دوں۔ ہاں ویسے میرے محمد کی چاہت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے ایسا ممکن ہوتا تو اللہ کی قسم یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں میں انہیں لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا، لڑتا اور انہیں لڑاتا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاتا۔ میں اللہ سے کہتا یا ربی مجھے پھر زندہ کر، اللہ مجھے پھر زندہ کرتا، میں پھر لڑتا کافروں سے، لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا۔ میرا رب اگر مجھ سے پوچھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اور کوئی تمنا ہے، میں کہتا اللہ ایک مرتبہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، میں پھر لڑتا ہوا شہید ہو جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 3 مرتبہ شہادت کی خواہش کی ہے کہ میں لڑتا شہید ہو جاتا، پھر زندہ اللہ کرتا، پھر لڑتا پھر شہید ہو جاتا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے ہر مذہب کے اندر جو اپنی سرحدوں کا پہرا دیتا ہوا مارا جائے، جو اپنے دین کا دفاع کرتا ہوا مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر جو اپنے مذہب کے حوالے سے کوئی بھی مذہبی کام کرتا ہوا مارا جائے اس دنیا میں، یا ملک و قوم کی خدمت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، تو سارے اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ آئیڈیل بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، اس کے قصے سنائے جاتے ہیں، اس کے واقعات اپنے بچوں کو بتائے جاتے ہیں کہ بیٹا اس ڈگر پر چلنا یہ ہمارا ہیرو تھا، اس ڈگر پر چلنا، یہ جو جس راستے پر چلا ہے، جس منہج کو اس نے اختیار کیا ہے وہ کیا منہج ہے، ساری قوم آشش کرتی ہے، بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، سکولوں کے نصاب میں اس کے واقعات کو لایا جاتا ہے تاکہ بچپن سے اس کے واقعات کو ذہنوں میں بٹھا دیا جائے۔ لیکن شہادت پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر اور اسلام کے خدمت کرنے پر جو اعزازات اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ قسم باقی کسی مذہب کے حصے میں نہیں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو شہادت کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اسے پتا ہے کہ کافر بڑی تعداد میں ہیں، ان کے پاس جنگی قوت اسلحہ بڑا زیادہ ہے، ہم نہتے ہیں، چند لوگ ہیں، اب مرنا طے ہے، شہادت آ کر رہے گی، وہ پھر بھی بغیر کسی خوف اور ڈر کے لڑتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جب یہ ایسا کرتا ہے نا، میرا رب اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتا ہے، اللہ مسکراتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ لوگوں جس بندے کی طرف دیکھ کر اللہ مسکرا دینا، اللہ اسے قیامت والے دن عذاب نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی سنت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ جس بندے کی طرف دیکھ کر مسکرا دے، میرا رب اسے عذاب نہیں دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے کہ کافروں کی گولیاں آ رہی ہیں، ان کی توپوں کے دہانے ہماری طرف ہیں، ان کے جہاز بمباری کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کب گھر کے اندر بم گرے، یہ پورا ملبہ جو ہے یہ ہمارے اوپر آن پڑے، ہر وقت جان جو ہے، یہ کلیجہ جو ہے یہ منہ کو آیا ہوا ہے،
ہونٹوں پر سکری کی بہتات جمی ہوئی ہے، لیکن بندہ پھر بھی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری رکھے، اللہ اکبر کے ترانے الاپے۔ اللہ کی قسم میں نے یہ اب موجودہ وقت میں فلسطین کے ایسے شہیدوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تصاویر دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، شہید ہوئے پڑے ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں۔ ان کے جسم کو چھریوں اور چاقوؤں سے بری طرح بار بار چاقو گھونپے گئے، گردن سے لے کر پاؤں تک کوئی ان کا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اسرائیلی کتوں نے چاقو اور چھرے نہیں گھونپے، لیکن وہ کھا رہے ہیں ہر چاقو اور خنجر کی ضرب پر، کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ ہر چاقو گھونپنے پر زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، پیغام دے رہے کافروں یہ انگ انگ الگ کر دو۔ یہ زبان اللہ اکبر کہنے سے نہیں رکے گی۔ ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے، اسے بیچنا، خریدنا اور اسے ہمارے دین سے ہمیں پھیرنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ تم تو ہمیں اتنا بھی ہراساں نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہی چھین لو۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے جان دی ہے، اور پھر یہ دکھایا گیا پوری دنیا میں کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا وہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی مسکراہٹ کو غائب نہیں ہونے دیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے علامہ شہید علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کے لیے مرنے کا عزم کر لیتا ہے اللہ اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ اللہ پھر اس بندہ چاہے دنیا سے چلا جائے لیکن میرا رب اس کا تذکرہ زندہ رکھتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل فی بلد رسولک۔ اے اللہ یہ عمر تیرا بندہ تجھ سے سوال کرتا ہے، مجھے جب بھی موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ اللہ یہ بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جب موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ ساتھیوں نے کہا عمر اب سرحدیں بڑی پھیل گئی ہیں، آپ 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران بن گئے ہیں، شہادت لینی ہے تو پھر آپ کو میدانوں میں جانا پڑے گا، سرحدوں پر جانا پڑے گا، کافروں سے لڑنا پڑے گا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی تھی، نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے یہ دعا کی میرے رب نے شہادت مدینہ میں بھی دی اور دی بھی موت شہادت کی، شہادت بھی عطا کی اور دی بھی۔ نبی علیہ السلام صرف مدینہ میں نہیں دی، نبی علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، جہاں آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے تھے اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جب دشمنوں نے شہید کر دیا۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام کا وہ فرمان بھی ذہن میں گونجتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو خالص دل سے وَأَسْأَلُ اللَّهُ شَهَادَةً وَصِدْقٍ قَلْبَهُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے سوال کرے اس حالت کے اندر کہ اس کا دل سچا ہو، اخلاص سے بھرا ہوا، سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگ رہا ہے، فرمایا کہ اس کی موت اس کے بستر پر بھی آ گئی نا، قیامت والے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے مقام مرتبہ جو ہے وہ شہیدوں والا عطا فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں شہادت کی اللہ سے دعا مانگا کریں، بڑا مشکل ہے توپوں کے سامنے اپنے سینوں کو کر دینا، گولیوں کے سامنے ایسا کہہ دینا میں بیان کر دوں گا آپ سن لیں گے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ کی قسم جب ظالم اور جبروت قسم کی فوجیں وہ پکڑ لیں، طرح طرح کے مظالم کریں، انسان کے ہڈیوں کو توڑ ڈالیں اور بار بار جو ہے گولیاں خنجر چاقو جسم کے اندر پیوست ہو رہے ہوں، اس وقت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے عظیمت عزت اسلام کے فرزندوں کو عطا کی ہے۔ وگرنہ یہ بھی دکھایا گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں مجھ سے زیادہ میڈیا استعمال کرتے ہوں گے کہ یہ بھی دکھایا گیا ایک اسرائیل کے فوجی کو پکڑا، وہ معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، تم بھی اللہ کو مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں، کہتا مجھے چھوڑ دو،
میں صرف اکیلا نہیں، اپنی ساری فیملی کو لے کر میں صرف فوج نہیں چھوڑوں گا، میں اسرائیل ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں کسی اور ملک میں۔ میرے بھائی، اسلام کے بعد مجاہد وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے دعوے بڑے ہیں کہ ہم بھی ایسے کر لیں گے، لیکن جو ایمان ہمارا ہمیں فجر کے وقت، زور کے وقت، عصر کے وقت، مغرب عشاء کے وقت وہ مسجد تک نہیں لے کر آ سکتا، وہ ہمارا ایمان ہمیں گولیوں کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، جو ہمارا ایمان ہمیں اتنا اجاگر نہیں کر سکتا کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کی ایک سنت چھوڑ دے، اور یہ عام سنتوں میں سے نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سب کے ساتھ واو قسمیاں لگ رہا ہے۔ آگے میرے رب نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں، خوبصورت تقویم میں پیدا کیا ہے۔ یہاں پر خیر یہ غور کیجئے، انسان کے اس وقت تک چہرے پر داڑھی آتی نہیں ہے جب تک اسے خوبصورت لگتی نہیں ہے، جب خوبصورت لگنی شروع ہو جاتی ہے نا، یہ اللہ کی قسمیں ہیں۔ میرے رب نے قسم اٹھا کر میری احسن تقویم کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میں نے اسے بہترین سانچے میں ڈالا، بہترین خوبصورت شکل عطا کی ہے۔ یہ آتی تب ہے جب بندے کو خوبصورت لگنی شروع ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا حسن بنایا ہے، اسے بڑھا، لیکن بندہ اسے بار بار منڈوا کر کہتا ہے اللہ مجھے تیرے حسن کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہاں، سیرت ابن ہشام کے اندر دیگر بھی کتب حدیث میں ایک نہیں یہ 4 جگہ پر روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس 2 ایرانی آئے، مجوسی آئے، انہوں نے داڑھی کو کٹوایا ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے ان سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ یہ خیال کرنا، یہ سوچنا کہ اگر ہم بھی کافروں کے سامنے ہوتے، ہم بھی ایسے ہی مقابلہ کر رہے ہوتے جیسے صحابہ نے کیا، ہم بھی ایسے مقابلہ کر رہے ہوتے جیسے مجاہدین نے کیا، ہم بھی ایسے ہی ہمت دکھاتے جیسے فلسطین والوں نے دکھائی ہے، جیسے کشمیر والوں نے دکھائی ہے، جیسے برما کے مسلمانوں نے دکھائی ہے، جیسے چیچنیا بوسنیا افغانستان کے اندر امریکہ روس کی فوجوں کے سامنے مجاہدین نے دکھائی تھی۔ یہ خیال ہمارا تب غلط ہو جاتا ہے جب ہم اپنے نفس میں جھانک کر دیکھتے ہیں نا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانیں دینی ہوتی ہیں، ان کے انداز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانیں دینے ہوتی ہیں، ان کی مثالیں ذہن میں آ رہی ہے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثالیں سیدنا حمزہ، سیدنا عبداللہ بن جہش کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ایک کا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ نبی علیہ السلام کے یہ جانباز سپاہی ہیں، غزوہ احد میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن جہش جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کے پھپھو زاد بھائی بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے سالے بھی ہیں۔ سیدنا ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش کے بھائی ہیں، یہ بھی غزوہ احد میں لڑنے کے لیے نکلے۔ وہاں پر سیدنا سعد بن ابی وقاص ملے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہنے لگے سعد کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سعد نے فرمایا سنا ہے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اب واپس جا رہا ہوں۔ فرمایا واپس نہیں جانا، اب نبی علیہ السلام نے جس راستے میں جان دے دی ہے اس راستے میں ہم بھی جان دیتے ہیں، آؤ اللہ سے دعا مانگے۔ ایک دعا سیدنا سعد کہتے ہیں میں نے مانگی، پھر عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ میرا مقابلہ قوی اور طاقتور دشمن سے ہو، اللہ میں لڑوں، اتنی حد تک لڑوں کہ میرا جسم چھلنی ہو جائے، اللہ پھر وہ کافر جو ہے نا مجھے گرا لے، میرا ناک کاٹ دے، اللہ میرے کان کاٹ دے، اللہ میری آنکھیں نکال دے، اللہ پھر مجھے ذبح کر دے۔ قیامت والے دن جب میں تیرے حضور پیش ہوں، اے اللہ جب میں تیرے پاس آؤں نا، کان کٹوا کر، ناک کٹوا کر، آنکھیں نکلوا کر، اللہ یہ عزت تیرے راستے میں قربان کر کے جب میں تیرے پاس آؤں تو کہے عبداللہ
کیا لے کر آیا ہے؟ میں کہوں اللہ اپنے کان کٹوا کر، ناک کٹوا کر، آنکھیں نکلوا کر تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان عزب کی قربانی دے کر آیا ہوں۔ اللہ اپنی جان جو تھی وہ بھی تیرے راستے میں کھپا دی ہے۔ اللہ تو کہے عبداللہ تو نے سچ کہا ہے، جا میں نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے جب انہوں نے یہ دعا مانگی نا، صحیح بخاری کے اندر یہ دعا آتی ہے، میں نے آمین کہا، پھر وہ دشمن کے اندر داخل ہوا، لڑا، اللہ کی قسم شام ہوئی، نبی علیہ السلام کے سامنے جب شہید لائے گئے نا تو سیدنا عبداللہ کے کان کٹے ہوئے، ناک کٹا ہوا، آنکھیں نکال کر ایک دھاگے میں پرو دی گئی تھی، اور مجھے ان کی وہ دعا یاد آ رہی تھی۔ اللہ نے جیسے انہوں نے دعا مانگی ویسے ہی میرے رب نے قبول کر لی، اور آقا علیہ السلام کا یہ جانباز سپاہی نے آخری جملہ یہ کہا تھا، اللہ میں تیرے پاس آؤں، تو کہے عبداللہ تو نے سچ کہا ہے، جا میری جنتوں کا مہمان بن جا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ قسم مجھے امید ہے میرے رب نے ایسے ہی کہا ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ میرے بھائیوں، ہاں کان کٹوا لینا، ناک کٹوا دینا کہنے کی حد تک تو میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا۔ اندازہ لگائیں کافر تلوار ہاتھ میں لے کر ہمیں زمین پر لٹا کر جب چھاتی پر چڑھ کر وہ بیٹھا ہو، اس وقت بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی فکر رکھنا۔ میرے بھائی یہ کام مشکل ہے یا داڑھی کو چھوڑ دینا یہ مشکل ہے؟ جان دے دینا یہ مشکل ہے یا مجھے بتائیں داڑھی کو چھوڑ دینا مشکل ہے؟ نماز کے لیے اٹھ کر آنا یہ مشکل ہے یا کان کٹوا لینا یہ مشکل ہے؟ مجھے بتائیے نا، جان کو دے کر ٹینکوں کے سامنے اپنی آپ کو کرنا، بمبوں کے دھماکوں کے سامنے بیچ میں کود کر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لینا یہ زیادہ آسان ہے یا معاملات کو سدھار لینا، جو حرام کماتے ہیں حرام کی کمائی کو چھوڑ دینا یہ زیادہ آسان ہے؟ ہاں یہ زیادہ آسان ہے کہ بندہ دنیا میں حرام کمانا چھوڑ دے، یہ زیادہ آسان ہے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دے، یہ زیادہ آسان ہے والدین کو ستانا چھوڑ دے، یہ زیادہ آسان ہے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے، یہ زیادہ آسان ہے جو میری ماں بہن بیٹی بے پردہ ہو کر بازاروں کی زینت بنتی ہے، خوشبو لگا کر غیر محرموں کے پاس سے گزرتی ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا زنا لکھا جاتا ہے، یہ زیادہ آسان ہے کہ تو یہاں پر پردہ کرے، اللہ کہ تیرے گھر میں کافر کتے گھسائیں اور تیری عزت کے موتی کو چور چور کر دے۔ میری ماں بہن بیٹی وہ فلسطین کی بیٹی کی روتی ہوئی سسکیاں کاش سن لے کہ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، کہاں چلے گئے ہیں مسلمان، کہاں مر گئے ہیں مسلمان کہ آج اسرائیلی کتوں نے میرے گھر میں آ کر میری 9 عمر بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا ہے۔ آج تو بازاروں میں برسر پردہ ہو کر بغیر پردے کے نکلتی ہے، لوگوں کو کیا دکھانا چاہتی ہے، لوگوں کو کیا دعوت دینا چاہتی ہے؟ سن لیجئے اللہ کی قسم یہ پردہ کرنا کاش تیرے سامنے سیدہ ام حارثہ کی مثال میں دیتا ہوں۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ماں ہے جب نبی علیہ السلام نے بدر کا اعلان کیا نا، فرمایا جہاد کے لیے جانا ہے، کفار کے قافلے کو روکنے کے لیے جانا ہے، میرے ساتھ جو جانا چاہے چلے۔ حضرت حارثہ گھر میں گئے، فرمایا ماں میں تیرا اکلوتا بیٹا ہوں لیکن آج نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے میرے جسم پر ہتھیار لگائیے۔ اور سیدہ حارثہ اور سیدہ ام حارثہ کی محبت مدینہ میں مشہور تھی، بڑا ماں بیٹا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، باپ کا سایہ بچپن سے سر سے اٹھ گیا ہے، ماں نے بڑی محنت کر کے پالا ہے، آج جوان ہوا ہے، ماں نے خود اپنے ہاتھ سے جسم پر ہتھیار لگائے، فرمایا بیٹا دیکھنا نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے کسی بات سے ہچکچانا نہیں ہے۔ یہ میری ماں بہن بیٹی کو خاص کر یہ حدیث ان کی نظر کر رہا ہوں کہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام کا یہ جانباز سپاہی نبی علیہ السلام کے ساتھ بدر کے میدان میں گیا، آقا نے پانی کے کنووں پر قبضہ کیا
اور وہاں پر ایک صحابی کو تعینات کر دیا، فرمایا جو آئے نا کافروں کے لشکر سے، کافر آ کر ہمارے پانی میں زہر ملا سکتے ہیں، اسے جانے نہیں دینا۔ پھر یہ صحابی کھڑے ہیں، غالباً سیدنا ابو قتادہ ہیں، بڑے تیر انداز ہیں، انہیں نبی علیہ السلام نے متعین کیا۔ تو سیدہ حارثہ کو جنگ سے پہلے پیاس لگی، یہ گئے جا کر پانی پینے لگے نا، تو سیدہ ابو قتادہ نے سمجھا کافر آیا ہے، زہر ملا رہا ہے، تیر مارا، حلق میں لگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ آئے دیکھا یہ تو مسلمانوں کا آدمی ہے، نبی علیہ السلام کو بتایا۔ جب قافلہ مدینے میں آیا، لشکر مدینے میں آیا، حضرت ام حارثہ کو بتایا گیا آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح قتل ہو گیا ہے، شہید نہیں ہوا، قتل ہو گیا ہے۔ آپ دوڑی ہوئی مدینے کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں جتنی میں محبت حارثہ سے کرتی ہوں، اگر تو وہ قتل ہوا ہے، اس کا خون رائگاں چلا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا روؤں گی، مدینہ میں مثال بن جائے گی کہ حارثہ کی ماں جتنا روئی ہے کوئی بھی اپنے جوان سالہ بیٹے کی لاش پر اتنا نہیں رویا۔ فرمایا ہاں اگر وہ شہید ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے پھر میں صبر کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف معاف کر دیا، اے ام حارثہ سن لے، اللہ نے معاف کر کے جو جنت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ نے وہ حارثہ کو عطا کیا ہے۔ یہ اخلاص قلب لے کر نکلا تھا، اسلام کی محبت لے کر نکلا تھا، علیہ کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اے ام حارثہ اللہ نے اسے جنت الفردوس دی ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں سن لیں، اپنے بیٹوں کی قربانی دینا زیادہ مشکل ہے، اپنی عزت کے موتی کو رندوانا زیادہ مشکل ہے، یا پردہ کر کے اسلام کے اس حکم پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہے۔ بے ساختہ زبان سے نکلے گا کہ جوان سالہ بیٹے کو مرتا ہوا آنکھوں کے سامنے دیکھنا یہ بڑا مشکل ہے، تو پھر اسلام نے تو آسان مطالبہ کیا ہے، اللہ کے لیے آپ پردہ کیجئے، اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیجئے، آپ ان پر عمل کریں، دعا مانگیں، جو ہمارے مظلوم مقہور بھائی ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، مالی امداد بھیج سکتے ہیں وہ بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ ویسا اجر عطا فرما دے گا جیسا اجر اللہ لڑنے والوں کو عطا فرما رہا ہے۔ کیونکہ یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بعض لوگ میدان میں جا کر لڑتے نہیں ہیں لیکن وہ مال کے ذریعے امداد کرتے ہیں۔ جو مال کے ذریعے امداد کرتے ہیں نا، ایک تیر جس نے بنایا ہے، ایک تیر جس نے چلایا ہے، اور ایک تیر جس نے خرید کر دیا اپنے مال سے، اللہ تینوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ شہادت کے جو فضائل ہیں، نبی علیہ السلام سے شہادت کی موت مانگا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا میں بیمار ہوا، نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، فرمایا سعد جانتے ہو بہترین شہید کون ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا پھر میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کرے، صبر پر اجر کی امید رکھ کر وہ لڑے، لڑتا ہوا شہید ہو جائے، وہ بہترین شہید ہے۔ فرمایا ایسے تو پھر میری امت کے شہید بڑے تھوڑے ہوں گے، اللہ کے رسول آپ بتائیں پھر شہید کون ہے؟ فرمایا سن لو، جو بندہ بھی پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو بندہ دیوار کے نیچے آ کر، ملبے کے نیچے آ کر دب کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو جل کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا وہ عورت بھی شہید ہے جو نفاس کی حالت میں بچے کو جنم دیتی ہوئی شہید ہو جائے۔ فرمایا یہ تو ایسی شہید ہے کہ اس کا بچے اسے چھین کر اللہ کی جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا ہاں وہ بھی شہید ہے۔
کہ جو آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے اور یہ بہترین شہید ہے۔ میرے بھائی شہید کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پہلا جو اللہ نے شہید کو مرتبہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لڑتا ہے نا، شہید ہونے لگتا ہے، ابھی یہ زمین پر نہیں گرتا، یا دوسری حدیث میں اس کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کی ساری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا اسے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، کوئی بھی فوت ہو جائے، چاہے جتنا مرضی بڑا اللہ کا ولی ہو، موت کی سکرات حق ہیں، برحق ہیں، وہ آ کر ہی رہتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے شہید کو بری کر دیا ہے، شہید کو صرف اتنی موت کی سختی آتی ہے جتنا چونٹی نے کاٹا ہوتا ہے، اس کو نہیں موت کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی۔ تیسرا اللہ نے یہ انعام دیا ہے، اللہ قبر سے، اس قبر کے عذاب سے اسے نجات دے دیتے ہیں، شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر جب قبریں پھٹیں گی، لوگ اٹھیں گے، بڑا سخت دن ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، بدن اور پاؤں سے لوگ ننگے ہوں گے، پسینے کا دریا بہ رہا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ ایسے گھبراہٹ سے شہید کو محفوظ فرما لے گا، شہید کو میرا رب یہ گھبراہٹ نہیں آنے دے گا، اللہ محفوظ فرما لے گا۔ پھر میرا رب جو ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی یہ دوسری حدیث میں ہے کہ کسی کا زخم ہے، گردن کو اتارا گیا، کسی کی انگ کو کاٹا گیا، کسی کے ناک کان کو کاٹ دیا گیا، جیسے جیسے شہید ہوا، جیسے جیسے زخم لگے، خون تازہ بہ رہا ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنے میں وہ خون ہوگا لیکن خوشبو جو ہے کستوری کی آ رہی ہوگی، وہ جہاں سے گزرے گا محشر کے میدان کو مہکاتا چلا جائے گا۔ یہ بھی شہید کی فضیلت ہے، اور یہ بھی شہید کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ جنت کے دروازے پر چلا جائے گا، جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گا، پوچھا جائے گا تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم غربا ہیں، ہم مساکین ہیں۔ وہ کہیں گے تو حساب ہو گیا تمہارا؟ فرشتے پوچھیں گے حساب ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے کس چیز کا حساب دینا ہے؟ ساری زندگی تلواروں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر ہم جہاد کا سنتے تھے، جہاں جہاد کی آواز آتی، جہاں تلواروں کے کھنکھنانے کی آواز آتی، جہاں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی، ہم اس سرزمین کا رخ کرتے، وہاں پر پہنچ جاتے، ساری زندگی لڑتے لڑتے اللہ کے ہاں آ گئے ہیں، کس چیز کا حساب دیں؟ فرشتے کہیں گے تم نے سچ کہا، تمہارے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، سب سے پہلے دروازہ جنت کا تمہارے لیے ہی کھولنا ہے۔ دروازہ کھولا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کے شہداء ہوں گے جو عام لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جا کر قیلولہ کریں گے، ان کا قیلولہ 40 سال کا پہلے پہنچ جائیں گے ساری امت سے۔ میرے بھائیوں اسی طرح انہیں ایک انعام یہ بھی میرا رب دیتا ہے، اللہ موٹی آنکھوں والی حور العین کے ساتھ 72 حوروں کے ساتھ ان کی شادی کرے گا۔ عام جنتیوں کو کسی کو ایک کسی کو 2 ملنی ہے، لیکن شہید کو میرا رب 72 حوریں عطا کرے گا، اور یہ بھی اللہ نے انعام شہید کے لیے رکھا ہے۔ جب یہ جنت میں جانے لگیں گے نا، اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کریں گے، اللہ قبول کر لے گا، ان 70 کو لے کر یہ اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائی دعا کیا کریں اللہ ہمیں موت دے، مرنا تو ہے نا، جب موت آئے تو اللہ شہادت والی عزت والی موت عطا فرما دے، اور اللہ حادثات کی موت سے، موذی مرضوں میں اللہ مبتلا کر کے اللہ ایسی موت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ میرے بھائی تو آئیے شہید کو میرا رب یہ انعام بھی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے انہیں خوبصورت شکلیں ہوں گی شہیدوں کی۔ ایک نا کالا سیاہ آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میری شکل دیکھ رہے ہیں میں کتنا سیاہ ہوں؟
اور میں مزدوری کرتا ہوں، میرے جسم سے بو آتی ہے، اللہ کے رسول میں غریب آدمی، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، کیا اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں تو اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا؟ مجھ سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، ایسے آدمی کو بھی اللہ جنت دے دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ گیا، لڑا، شہید ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا کہ بیض اللہ وجہ کا، لوگوں اللہ نے مجھے دکھایا، اللہ نے اس کے چہرے کو سفید کر دیا ہے، وَطَيَّبَ رِيحَكَ، اللہ نے اس کی جو بدبو تھی اسے خوشبو میں بدل دیا ہے، کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، وَطَيَّبَ رِيحَكَ وَأَكْثِرْ مَالَكَ، فرمایا اللہ نے اسے مالدار بنا دیا ہے۔ اور پھر اچانک نا میرے نبی علیہ السلام نے اس کے سر کو گود میں رکھ کر قربان جائیں صحابہ کے مقام پر، اللہ قسم وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے سر کو نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں کے ساتھ پیار کر رہے، اس کے چہرے کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ اچانک میرے نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیار کرنا، اچانک چہرہ پھیر لینا، یہ آگے والا حصہ دوسری حدیث میں صحیح الجامعہ کے اندر امام البانی لے کر آئے ہیں، صحیح فرمایا ہے۔ اور اچانک پھر چہرہ پھیر لینا، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اسے لینے کے لیے جو جنت میں اسے حور عطا کیا، وہ بیوی اسے لینے کے لیے آئی ہے۔ میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی وجہ سے چہرے کو پھیر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے شہید کا مقام، یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے چہرہ روشن کر دیا، خوشبو سے معطر کر دیا، مالدار کر دیا ہے، جنت کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ حوریں جو ہیں میرے رب نے اسے عطا فرما دی ہیں۔ تو آئیے شہید کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی انعام ذکر کیا ہے۔ سیدنا جابر نے ایک دن بڑے پریشان بیٹھے ہیں، جابر کے باپ ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ فرمایا جابر پریشان کیوں ہو؟ اللہ کے رسول 7 بہنیں ہیں، باپ نے مال بھی نہیں چھوڑا، ان کی شادیاں بھی کرنی ہے، میں بھی کم سے 9 عمر ہوں، تو اللہ کے رسول کوئی مال جائیداد بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو، میں تجھے بتاؤں کہ اللہ نے تیرے باپ کو کیا انعام دیا۔ ہر شہید کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی، لیکن پردے کے اندر رہ کر، لیکن جب تیرا باپ گیا نا اللہ کے پاس، اللہ نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا، پردے ہٹا دیے اور سامنے آ کر فیس ٹو فیس گفتگو کی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ نے واضح سامنے آ کر گفتگو فرمائی، فرمائی تیرے باپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، اور شہید کا یہ مقام ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ جو سید الشہداء ہیں، جب نبی نے اعلان کیا نا، یہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جنبی حالتوں میں نکل گئے کہ لڑے آج اسی حالت میں، لڑتے ہوئے یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جنبی حالت تھی نا، اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور سیدنا حمزہ کو بھی، ان دونوں کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ شہید کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ احد کے فرشتوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کسی شہید کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس پر رو یا نہ رو، میں جب سے یہ شہید ہوا میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں نے مسلسل اسے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ فضائل ہیں شہیدوں کے، اور دعا مانگا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ جب موت آئے، مرنا تو ہے ہی ہے، اللہ عزت والی شہادت والی موت عطا فرما دے، اور اللہ جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں، جو بڑی ہی
بڑی ہی گھٹن کی زندگی اللہ کی قسم اب جی رہے ہیں، جن کے مال چھین لیے گئے، جن کے گھر بار کو تباہ کر دیا گیا ہے اور جن کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ ہمارے ایسے جوان بھائی، ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، ہمارے بزرگ جو ہیں اور بچے جو رو رہے ہیں، زخمی پڑے ہوئے سسک رہے ہیں، میرے بھائی ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ان میرے بھائیوں کو، چاہے فلسطین کے ہیں، چاہے کشمیر کے، یا جہاں دنیا کے ہر کونے میں جو بھی مظلوم بھائی ہے، اللہ انہیں کفار کے ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین انہیں آزادیوں کی نعمتیں عطا فرما دے۔ اللہ بیت المقدس کو، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمانوں کا وہ قبلہ رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے پھر سے مسلمانوں کے جو عزت کا نشان بھی ہے، آبرو کا نشان بھی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیت المقدس کی کنجی بردار ہے، کنجی رکھنے والا، چابی رکھنے والا، وہ مسلمان مومن جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر مرا، چاہے وہ بیماری کے اندر مرا، چاہے وہ روڈ حادثے میں مر گیا، وہ شہید ہی شہید ہے۔ قیامت تک جتنے مسلمان بیت المقدس کی کنجی کے پاس بان آئیں گے، حدیث صحیح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید ہوگا، کل قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمارے قبلے کو کفار کے جو ہے وہ پنجے ظلم سے نجات دے دے، اللہ وہاں کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ غیرت والے بنا دے، جو یہ چپ سادھ کر نیند کی گولیاں کھا کر سوئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بیدار کر دے، اور ان میں صلاح الدین ایوبی، سیدنا خالد بن ولید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ